السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کی ECC کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سن 2019 سے پہلے کی آئینی صورتحال بحال کرے۔ آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ کابینہ نے بحث کے بعد چینی اور کاٹن درآمد کرنے کی تجویز کو مؤخر کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آ چکے ہیں اور تجارت کھل گئی ہے۔ اس تاثر پر وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کی واضح اور متفقہ رائے یہ تھی کہ جب تک ہندوستان 5 اگست سن 2019 کے یک طرفہ اقدامات پر نظر ثانی نہیں کرتا، اس وقت تک بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون کر کے دورہ ریاض کی دعوت دی ہے، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری حکام کے مطابق وزیر اعظم عمران خان جلد سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ مبصرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریب 1 سال کے بعد ہونے والے اس اعلیٰ سطحی رابطے کو بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تصور کیے جانے والے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ عرصے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر دیکھے جا رہے تھے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان میں دانستہ طور پر خواتین سمیت صحافیوں اور میڈیا کے دیگر عملے کو ہدف بنا رہے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت کے آغاز کے بعد سے صحافیوں کے خلاف حملوں اور دھمکیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے اظہار رائے کی آزادی کو درپیش خطرات بڑھ گئے ہیں، اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی ممکنہ امن سمجھوتے کے تحت آزادی اظہار متاثر ہوگی۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق طالبان کمانڈروں اور جنگجوؤں کی طرف سے صحافیوں کو کابل سمیت ان علاقوں میں مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں جہاں طالبان کا کنٹرول ہے۔ افغانستان میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی دھمکیوں کے باعث وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ افغانستان میں خود مختار انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ جنوری کے آغاز سے اب تک ملک میں کم سے کم 26 خواتین کو ہلاک یا زخمی کر دیا گیا ہے۔ دریں اثنا مشرقی صوبے ننگرہار میں مقامی پولیس کے ترجمان فرید خان کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے جلال آباد پولیس ڈسٹرکٹ نمبر 3 کی ایک خاتون اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس قتل کے حوالے سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طالبان کی طرف سے ہلاکت کے اس واقعے یا ہیومن رائٹس واچ کے بیان کے حوالے سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان اور افغانستان نے راہداری تجارت کے بارے میں کابل میں تعاون کے 5ویں پروٹوکول سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد نے دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر سمیت سینئر طالبان لیڈروں سے ملاقات کی ہے۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا کہ اس ملاقات میں امریکہ طالبان امن معاہدے کے نکات بشمول افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا پر بات ہوئی۔ میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ آج جمعرات کے روز مظاہرین نے علامتی طور پر ملک کے آئین کی کاپیاں نظر آتش کر دیں، اور معزول ہونے والے اراکین پارلیمان کے ایک گروپ نے فوجی حکومت کے مقابلے میں متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس متوازی حکومت میں معزول رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے وہ ارکان شامل ہیں جو گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں منتخب ہوئے تھے، لیکن سوچی کی گرفتاری کے باعث انہیں اپنا منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔
سیاسی قیدیوں کے امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ فوجی حکومت کے خلاف مظاہروں میں اب تک 536 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے میانمار میں موجود لازمی عملے کے علاوہ اپنے تمام شہریوں کو خاندان کے افراد کے ساتھ میانمار سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ فلپائن کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ چین کی 250 بڑی کشتیاں جنہیں اس کے خیال میں ملیشیا چلا رہی ہے، جنوبی بحیرہ چین میں ان 6 جزیروں کے قریب دیکھی گئی ہیں جن پر منیلا کا دعویٰ ہے۔ فلپائن کا کہنا ہے کہ چین ان کشتیوں کو فوراً وہاں سے ہٹائے کیونکہ یہ بحری ٹریفک اور بحری حیات کے لیے خطرہ ہیں اور ان سے فلپائن کی خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے۔ چین نے فلپائن کی حکومت کے یہ مطالبہ نظر انداز کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ علاقہ چین کی ملکیت ہے اور یہ کہ کشتیاں سمندر میں طوفان سے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی جارحیت کے پیش نظر یوکرین کی علاقائی سالمیت کے لیے واشنگٹن کی حمایت کی توثیق کی جائے۔ محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلنکن نے مشرقی یوکرین میں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور حال ہی میں 4 یوکرین فوجیوں کے جانی ضیاع پر اظہار تعزیت کیا۔ یوکرین کے مسلح افواج نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ڈونباس میں روسی افواج کی گولہ باری سے 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے بدھ کو $2.3 ٹریلین کے ایک بہت بڑے انفراسٹرکچر منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ایک بالکل نئی معیشت وجود میں آئے گی جو چین کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ بدھ کو ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ کے کارپینٹرز یونین ٹریننگ سینٹر میں اپنے منصوبے کے خد و خال وضح کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ میں سرمایہ کاری کا ایسا منصوبہ ہے جو کئی نسلوں میں ایک بار ہی پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے بقول امریکہ میں بین الریاستی ہائی وے کے نظام یا خلائی پروگرام کے قیام کے بعد ایسا کوئی منصوبہ دہائیوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ میں روزگار پیدا کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس منصوبے کے تحت 32,000 کلومیٹر طویل سڑکوں، معاشی طور پر اہمیت کے حامل 10 بڑے اور 10,000 چھوٹے پلوں کی تعمیر نو کی جائے گی۔ پانی کی فراہمی کے نظام کو نئے خطوط پر استوار کیا جائے گا، جبکہ بجلی کی فراہمی کے نظام، کمپیوٹر براڈ بینڈ اور ٹرانزٹ سسٹم کو بھرپور انداز سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد امریکہ پر سرمایہ کاری کرنا ہے، یعنی صرف ہماری سڑکوں، ریل اور پلوں کے انفراسٹرکچر یا ڈھانچے کو جدید شکل دینا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کرنا ہے۔ آزادی اظہار رائے اور جمہوریت سے متعلق کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے سے متعلق اپنی تشخیصی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کو 100 میں سے صرف 30 پوائنٹس دیے گئے ہیں، جن کے مطابق پاکستان کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کامینارا کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار بنیادی حقوق کے یورپین چارٹر میں شامل ہے۔ یہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان GSP+ اسٹیٹس اور انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے اہم پہلو ہے۔ پاکستان حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹک ٹاک پر مشروط طور پر لگائی گئی پابندی کو ہٹا کر اس کی نشریات بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس قیصر رشید اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر عہدیداروں کے موقف سننے کے بعد پچھلے 11 مارچ کے فیصلے کو معطل کر کے ٹک ٹاک کو بحال کر دیا ہے، مگر کہا ہے کہ اس پر غیر اخلاقی اور غیر مہذب اشیاء کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ٹک ٹاک کی انتظامیہ نے ان کے رابطے کے جواب میں
ایک فوکل پرسن بھی تعینات کر دیا ہے جو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے والے تمام ویڈیوز، آڈیوز اور دیگر پیغامات کی مانیٹرنگ کرے گا۔ اور اب کورونا سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں عام لاک ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو کورونا وبا کی تیسری لہر کا سامنا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کورونا وبا کی تیسری لہر سے نمٹنے اور اس وبا کی روک تھام کے حوالے سے حکمت عملی ان کے بقول ملکی معاشی حالات اور خصوصاً عام عوام کی مشکلات کو سامنے رکھ کر ترتیب دینا ہوگی۔ وزیراعظم نے یہ بات اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے تقریباً 5000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیسز کی یہ تعداد جون سن 2020 کے بعد سب سے زیادہ یومیہ تعداد ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثرہ 98 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ دوسری جانب چین سے خریدی گئی کورونا وائرس سے بچاؤ کی مزید 5,60,000 خوراکیں پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مساجد کو بند نہیں کیا جا رہا، رمضان المبارک میں تراویح بھی ہوگی اور نماز بھی۔ سندھ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق صوبے میں شادی ہال 6 اپریل سے بند کر دیے جائیں گے، جبکہ سندھ بھر میں کاروباری مراکز صبح 6 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ حکام کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں میں ایک دن نصف عملے کو طلب کیا جائے جبکہ دوسرے دن باقی نصف عملے کو طلب کیا جائے۔ جلسے جلوسوں اور سماجی تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق نئے SOPs 11 اپریل تک نافذ العمل رہیں گے۔ بھارت میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 72,303 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 459 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے کورونا وائرس کے مثبت کیسز میں ایک بار پھر اضافے کے باعث کئی سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں ضلع میجسٹریٹس کو اضافی اختیارات دینا بھی شامل ہے۔ میجسٹریٹس اپنی ثوابدید کے مطابق ہر قسم کے اجتماعات پر، جن میں مساجد اور دوسری عبادت گاہوں میں ہونے والے اجتماعات بھی شامل ہیں، پابندی عائد کر سکیں گے یا ان میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد محدود کی جا سکے گی۔ تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کو ایک بار پھر آن لائن رکھنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بدھ کو ضلع بڈگام کے 2 اسکولوں اور ضلع بانڈی پور کے ایک اسکول کو 2 اساتذہ اور 3 طلباء کے وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ امراض کی روک تھام کے امریکی مرکز CDC نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ امریکہ میں سن 2020 کے دوران کووڈ-19 موت کی تیسری بڑی وجہ بنا رہا اور اسی کے باعث سال 2019 کے مقابلے میں مجموعی طور پر امریکی اموات کی تعداد میں 16% اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس کووڈ-19 ریسپانس ٹیم بریفنگ کے دوران CDC کی ڈائریکٹر روشل ویلنسکی نے رپورٹروں کو بتایا کہ کووڈ-19 گزشتہ سال دل کے امراض اور کینسر کے بعد امریکیوں میں موت کی تیسری بڑی وجہ بنا ہے اور ملک میں پچھلے سال ہونے والی اموات میں تقریباً 3,78,000 اموات اس وبا کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ امریکی ریاست بالٹیمور میں ویکسینز بنانے والے پلانٹ کے کارکنوں نے کئی ہفتے پہلے 2 کورونا وائرس ویکسینز کے اجزاء کو حادثاتی طور پر ایک دوسرے میں مکس کر دیا، جس نے جانسن اور جانسن کی ویکسین کی تقریباً 15 ملین خوراکیں ضائع کر دیں، جس نے ریگولیٹرز کو ویکسین کے پروڈکشن کی اجازت دینے میں تاخیر پر مجبور کر دیا ہے۔ وفاقی عہدیداروں نے اسے انسانی غلطی قرار دیا ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فائزر نے اعلان کیا ہے کہ اس کی تیار کردہ کرونا ویکسین 12 سال کے بچوں کے لیے بھی مؤثر اور محفوظ ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فائزر کے اس اعلان کے بعد ممکنہ طور پر بچوں کو بھی ویکسین لگانے کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ دنیا بھر میں جو بھی کورونا ویکسین تیار کی گئی ہے،
یہ صرف بالغ افراد کو لگائی جا رہی ہے کیونکہ بالغ افراد کے وبا سے زیادہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فائزر کی ویکسین 16 سال یا اس سے زائد عمر کو لگائی جا سکتی ہے۔ البتہ ہر عمر کے افراد کو ویکسین لگانا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم ہے، جبکہ کم عمر افراد کو ویکسین لگانے سے تعلیمی سرگرمیوں کی مکمل بحالی بھی ممکن ہے۔ امریکہ میں ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق 12 سے 15 برس کی عمر کے 2260 رضاکاروں کو ویکسین دی گئی۔ اعداد و شمار سے واضح ہوا کہ جن کو ویکسین کی مکمل ڈوز دی گئی ہے وہ اب صحت یاب ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ سال مئی میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت میں نامزد پولیس آفیسر ڈیرک شاوین کے خلاف مقدمے کی کارروائی میں بدھ کے روز بھی گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس اہلکار کے خلاف مقدمے کی یہ کارروائی امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ہو رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔